الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر بها سيئاته متفق علیہ۔ حضرات، صبر کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ کو بخار تھا، آپ کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی، آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شدید بخار ہوتا ہے، آپ کو جو بخار ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دو آدمیوں کو ہوتا ہے، یعنی عام آدمیوں میں سے دو لوگوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے بخار آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کے لیے اجر بھی دوگنا ہوگا، ڈبل اجر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ میرے ہر عمل کا بدلہ جو ہے ڈبل دوگنا اللہ رب العالمین مجھے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان، کوئی بھی مسلمان، مشرک اور کافر نہیں، مسلمان، جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بھی تکلیف، بیماری ہو، طبیعت بگڑ گئی ہو، بخار ہو یا کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا لگ جائے، کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی تکلیف آ جائے، یعنی کانٹا چبھنا یہ ایک ہلکی تکلیف ہے، آدمی کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے، کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی تکلیف آ جائے اس کو، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، جب ہم اور آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے کی وجہ سے اس کی برائیاں جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ اور سنیے، اور اس کے گناہ اس طریقے سے گر جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو درختوں سے پورے پتے جھڑ کر کے نیچے زمین پر آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ بندہ جو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں کسی طرح کی کوئی بات آتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے، تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے برائیاں اسے دور کر دیتے ہیں اور اس کے گناہ کو اس طرح معاف کر دیتے ہیں، اس طریقے سے گر جاتے ہیں جیسے درخت سے پتا گرتا ہے، درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں کی طریقے سے انسان تھے۔ آپ کی بھی طبیعت خراب ہوتی تھی، آپ کو بھی پریشانی آتی تھی، آپ کو بھی بخار آتا تھا، اور ایک انسان کا ڈبل آپ کو بخار، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ انسان نہیں تھے، آپ تو نور تھے۔ اور فرشتوں کی کبھی طبیعت نہیں بگڑتی ہے، فرشتوں کو کبھی بخار نہیں آتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ آپ کو شدید طبیعت بگڑی ہے، آپ کو بخار ہوا، اور نبی کو بخار ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ انسان تھے، آپ بشر تھے، آپ نور نہیں تھے، آپ عام انسانوں کی طریقے سے کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا،
لیکن مقام اور مرتبہ جو تھا نا وہ سب سے افضل تھا۔ ہم اس کی مثال ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں نا، لوگ اس پر بھی ہم کو تانا دیتے ہیں کہ ارے وہ تو کہتے ہیں کہ نبی ان کے جیسا تھے۔ ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہمارے جیسا، رہنے میں انسان تھے، کھانے کی ضرورت تھی جیسے ہم کو ہوتی ہے، سونے کی ضرورت تھی جیسے ہم کو ہوتی ہے، چلنے کی ضرورت، اٹھنے کی ضرورت، سہارے کی ضرورت، مدد کی ضرورت، کھانے پینے کی چیز کی ضرورت، یہ سب جیسے ہم کو ہوتی ہے۔ لیکن جیسے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ سال کے 11 مہینے کی طریقے سے ایک مہینہ وہ بھی ہے، اس میں بھی 30 دن ہوتے ہیں، اس میں بھی دن رات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ سال کے 11 مہینہ سے افضل ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہفتہ ہوتا ہے، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، پورے دن صبح سے لے کے شام تک پورے برابر، پورے 24 گھنٹے کے، لیکن جو جمعہ کا دن ہے وہ ان تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ جیسے پوری راتیں سال بھر کی سب راتیں سیم ہے، کسی رات میں سورج نہیں نکلتا، سب رات میں چاند نکلے گا، سب رات ایک طریقے سے ہے، لیکن جب وہی شب قدر والی رات آ جاتی ہے تو پوری دنیا سے افضل رات بن جاتی ہے۔ تو ایسے جب نبی کا لقب مل جاتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ محمد رسول اللہ ہیں، تو پھر پوری دنیا میں سب سے افضل آپ کا مقام ہو جاتا ہے، آپ تمام نبیوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے، لیکن حیثیت بشر کی ہی ہے۔ جس طریقے سے انسان کو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایسے آپ کو بھی تھی، اور یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ کو بخار آ رہا ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے، اور آپ نے خود فرمایا مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس میں 2 باتیں بتائی گئی، ایک تو صبر کرنے کے لیے آپ نے پیغام دیا کہ اگر آپ صبر کریں گے ہمارے گناہ جو ہے وہ ایسے ہم سے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ اور دوسرے نبی جو تھے وہ بشر تھے، نور نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو زندگی کے ہر موڑ پر صبر کرنے کی توفیق